بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، پچھلے ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے خواب کی تعبیر ساقی کو بتاتے ہیں اور اب اس کے آگے سماعت فرمائیں۔ دوستوں، ساقی نے یہ سب معاملہ بادشاہ کے سامنے جا سنایا۔ بادشاہ نے خواب کی تعبیر کا معاملہ دیکھ کر کہا کہ ایسے آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا دودت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں۔ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ یہ جانچ کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی کچھ مکاریاں کی تھی، اور میرا پروردگار تو ان کی مکاریوں کو خوب جانتا ہے۔ الغرض بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ صاف صاف اور صحیح صحیح بتاؤ کہ اس معاملے کی صحیح حقیقت کیا ہے، جبکہ تم نے حضرت یوسف پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم ان کو اپنی طرف مائل کر لو۔ وہ ایک زبان ہو کر بولی ماشاء اللہ، ہم نے ان میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی۔ مجمع میں عزیز کی بیوی بھی تھی اور اب وہ عشق و محبت کی مٹی میں خام نہ تھی، کندن تھی اور ذلت و رسوائی کے ڈر سے آگے نکل چکی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھی جو حقیقت تھی۔ وہ اب ظاہر ہو گئی، ہاں وہ میں ہی تھی جس نے حضرت یوسف پر ڈورے ڈالے کہ اپنا دل ہار بیٹھے۔ بے شک وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ اس طرح اب وہ وقت آ گیا کہ تہمت لگانے والوں کی زبان سے ہی صاف ہو جائے۔ چنانچہ واضح اور ظاہر ہو گیا، یعنی شاہی دربار میں مجرموں نے جرم کا اعتراف کر کے یہ بتا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن ہر قسم کی آلودگیوں سے بالکل پاک ہے۔ عزیز مصر پر جب حقیقت واضح ہو گئی تو اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا سکہ بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، اس کو جلد میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کروں گا۔ عزیز مصر کے اس حکم کی تعمیل میں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے تو عزیز مصر نے کہا، بے شک آج کے دن تو ہماری نگاہوں میں بڑے اقتدار کا اور امانت دار ہے، اور ان سے معلوم کیا کہ میرے خواب میں اکال کا ذکر ہے، اس کے بعد میں مجھ کو کیا کیا اپائے کرنی چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اپنے راج کے خزانوں پر آپ مجھے مختار یعنی اختیار والا کر دیجئے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام کا جاننے والا بھی ہوں۔ دوستوں، چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پورے راج کا مکمل ذمہ دار بنا دیا اور شاہی خزانے کی کنجیاں یعنی چابیاں ان کے حوالے کر کے مختار عام کر دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیز کے کاروبار کا مختار بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو تمکین فی الارضی یعنی زمین کا پورا مالک کے مختار عطا کر دی۔ سورہ یوسف میں تمکین فی الارضی کی خوشخبری 2 بار سنائی گئی ہے۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر راج کے مختار کل ہونے کے بعد خواب سے متعلق وہ تمام تدبیریں شروع کر دی جو 14 سال کے اندر فائدہ مند ہو سکے اور عوام اکال کے دنوں میں بھی بھوک اور پریشان حالی سے بچی رہ سکے۔ الغرض جب اکال کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سنت اکال پڑا اور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے
صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ حفاظت سے رکھا ہوا ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنانی قافلہ مصر کے عزیز سے غلہ لینے کے لیے مصر روانہ ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ خریدنے مصر آئے۔ وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے فوراً ان کو پہچان لیا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ تورات کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا، اور اس طرح ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر آمنے سامنے بات کرنے کا موقع ملا، اور انہوں نے اپنے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، سگے بھائی بنیامین اور گھر کے حالات کو خوب کریت کر پوچھا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان مہیا کر دیا تو کہا، اب آنا تو اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ تم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ میں تمہیں غلہ پوری تول دیتا ہوں، اور باہر سے آنے والوں کے لیے بہتر مہمان نواز ہوں، لیکن اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو پھر یاد رکھو، نہ تمہارے لیے میرے پاس خرید و فروخت ہوگی، نہ تم میرے پاس جگہ پاؤ گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام سے رخصت ہونے آئے تو انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے قزاووں میں ان کی وہ پونجی بھی رکھ دو جو انہوں نے غلے کی قیمت کے نام سے دی ہے، تاکہ جب گھر جا کر اس کو دیکھیں تو عجب نہیں کہ پھر دوبارہ آئیں۔ جب یہ قافلہ کنعان واپس پہنچا تو انہوں نے اپنے تمام حالات اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنائے، اور ان سے کہا کہ مصر کے ولی یعنی ذمہ دار مالک نے صاف صاف ہم سے کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک یہاں نہ آنا اور نہ غلے کی خرید کا دھیان رکھنا جب تک کہ اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لاؤ۔ اس لیے اب آپ کو چاہیے کہ ان کو ہمارے ساتھ کر دیں، ہم اس کے ہر طرح کے نگہبان اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں تم پر بنیامین کے بارے میں ایسا ہی اعتماد کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی حضرت یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں؟ سو اللہ تبارک و تعالی ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس بات چیت سے فارغ ہونے کے بعد اب انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا تو دیکھا ان کی پونجی انہی کو واپس کر دی گئی ہے۔ یہ وہ کہنے لگے، اے باپ، اس سے زیادہ اور کیا ہم کو چاہیے؟ اجازت دیں کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کے لیے رسد اور بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنیامین کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو۔ عہد و پیمان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ دوبارہ مصر کو روانہ ہوا، اور اس بار بنیامین بھی ساتھ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو رخصت کرتے وقت نصیحتیں فرمائی۔ پھر جب یہ مصر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے ان کو حکم دیا، تو یہ یعنی احتیاط ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئی، مگر یہ ایک خیال تھا یعقوب کے جی میں جو اس نے پورا کر لیا، اور بے شک وہ علم والا تھا، اور ہم نے ہی اس کو یہ علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ دوستوں، اس بیچ یہ صورت پیش آئی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے روانہ ہوئے تو راستے میں بنیامین کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی اس کو باپ کی محبت کا طعنہ دیتے اور کبھی اس بات پر حسد کرتے کہ عزیز مصر نے خاص طور پر بنیامین کو اس کو کیوں بلایا۔
اور جب یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے دھیرے سے کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس جو بدسلوکی یہ تیرے ساتھ کرتے آئے ہیں تو اس پر غمگین نہ ہو۔ کنعانی قافلہ کچھ دنوں کے قیام کے بعد جب رخصت ہونے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے اونٹوں کو اس قدر لاد دو جتنا یہ لے جا سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح اپنے پیارے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک دے، لیکن مصر کی حکومت کے قانون کے مطابق کسی غیر مصری کو بغیر کسی معقول وجہ کے روک لینا سخت منع تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت حقیقت کھولنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو کسی کو اطلاع کیے بغیر شاہی پیمانے کو بنیامین کی خرجی میں رکھ دیا تاکہ بھائی کے پاس ایک نشانی رہے۔ کنعان کے اس قافلے نے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے شاہی برتنوں کی دیکھ بھال کی تو اس میں پیالہ نہ ملا۔ سمجھے کہ شاہی محل کے کنعانیوں کے سوا دوسرا کوئی نہیں آیا، اس لیے انہوں نے ہی چوری کی ہوگی۔ فوراً دوڑے اور چلائے، پھر پکارنے والے نے، اے قافلے والوں، تم تو البتہ چور ہو۔ وہ کہنے لگے ان کی اور منہ کر کے کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی؟ وہ کارندے بولے، ہم نہیں پاتے بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پیمانہ یعنی کٹورا، اور جو کوئی اس کو لائے اس کو ملے ایک اونٹ کا بوجھ یعنی گلہ ملے گا، اور میں ہوں اس کا ضامن۔ وہ بولے، خدا کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم شرارت کرنے کو نہیں آئے مصر کے ملک میں، اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ وہ کارندے بولے، پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم نکلے جھوٹے؟ کہنے لگے، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامانوں میں ہاتھ آئے وہی اس کے بدلے میں جائے، ہم یہی سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ اس مرحلے کے بعد یہ معاملہ عزیز مصر کے سامنے پیش ہوا اور ان کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے قضائے میں یہ پیالہ موجود تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی خرزیاں دیکھنی شروع کی، آخر میں وہ برتن نکالا اپنے بھائی کی خرزی سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یوں خفیہ تدبیر کر دی ہم نے یوسف کے لیے، وہ ہرگز نہ لے سکتا یا اپنے بھائی یامین کو اس بادشاہ یعنی مصر کے طریقے کے مطابق، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہی چاہے۔ اس طرح بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ رنگ دیکھا تو باپ کا عہد و پیمان یاد آ گیا، اور خوشامد بھرے عرض معرون کر کے عزیز مصر کو بنیامین کی واپسی کی ترغیب دلائی۔ یہ طریقہ بھی کامیاب نہ ہو سکا تو آپس میں مشورے سے پایا کہ والد بزرگوار کو صحیح صورت بتلا دی جائے، اور کہا کہ وہ اس واقعے کی تصدیق دوسرے قافلے والوں سے بھی کر لیں۔ اس مشورے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان واپس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنا گھٹائے بڑھائے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے معاملے میں ان کی صداقت کا تجربہ کر چکے تھے، اس لیے فرمایا، تمہارے جی نے ایک بات بنا لی ہے، واقعہ یوں نہیں ہے، بنیامین اور چوری یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر، اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں، ایسا صبر کہ بہتر سے بہتر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ناممکن تو نہیں کہ ایک دن ہم لوگوں کو پھر جمع کر دے اور ایک ساتھ ان دونوں کو مجھ سے ملا دے۔ بے شک وہ دانا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور ان کی اور سے رخ کر لیا اور فرمانے لگے، آہ یوسف کی جدائی کا غم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں
غم کی زیادتی کی وجہ سے روتے روتے سفید پڑ گئی تھی اور سینہ غم کی جلن سے جل رہا تھا، مگر صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی پر توکل کیے بیٹھے تھے۔ بیٹے یہ حال دیکھ کر کہنے لگے، خدا کی قسم تم ہمیشہ اسی طرح یوسف کی یاد میں کھلتے رہو گے یا اسی غم نے جان دے دو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، میں کچھ تمہارا شکوہ تو نہیں کرتا اور نہ تم کو ستاتا ہوں، بلکہ میں تو اپنی حاجت اور غم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، دیکھو ایک بار پھر مصر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کافروں کا شیوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تیسری بار پھر مصر کا ارادہ کیا اور شاہی دربار میں پہنچ کر اپنی پریشانی بیان کی اور خصوصی لوک و کرم کی درخواست بھی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پریشانی کا حال سنا تو دل بھر آیا اور آپ سے ضبط نہ ہو سکا کہ خود کو چھپائیں اور راز ظاہر نہ ہونے دیں۔ آخر فرمانے لگے، کیوں جی، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جبکہ تم جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے؟ بھائیوں نے یہ امید کے خلاف سن کر کہا، کیا تم واقعی یوسف ہی ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا مزایا بھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، اور جو آدمی بھی برائیوں سے بچے اور مصیبتوں میں ثابت قدم رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کا عرض برباد نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سن کر کہنے لگے، خدا کی قسم اس میں شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو ہم پر برتری و بلندی بخشی، اور بے شک ہم پوری طرح قصوروار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں کی خستہ حالی اور پشیمانی کو دیکھا تو پیغمبرانہ رحمت اور درگزر کے ساتھ فوراً فرمایا کہ آج کے دن میری اور سے تم پر کوئی پھٹکار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا قصور بخشے، اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، اب تم کنعان واپس جاؤ اور میری پیرہن لیتے جاؤ، یہ والد کی آنکھوں پر ڈال دینا، انشاءاللہ یوسف کی خوشبو ان کی آنکھوں کو روشن کر دے گی، اور تمام خاندان کو مصر لے آؤ۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ کنعان کو یوسف کا پیرہن لے چلا، تو ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی الہی نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو سے مہکا دیا۔ فرمانے لگے، اے یعقوب کے خاندان، اگر تم یہ نہ سمجھو کہ بڑھاپے میں اس کی عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھ کو یوسف کی مہک آ رہی ہے۔ وہ سب کہنے لگے، خدا کی قسم آپ تو اپنے پرانے خط میں پڑے ہو، یعنی اس قدر مدت گزر جانے کے بعد بھی جبکہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا، تمہیں یوسف ہی کی رٹ لگی ہوئی ہے۔ کنعان کا قافلہ واپس پہنچا تو وہی ہوا جس کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا۔ پھر جب بشارت دینے والا آ پہنچا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیرہن کو یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا، بس اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور سے وہ بات جانتا ہوں جو تم سب نہیں جانتے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے یہ وقت بہت کٹھن تھا،
شرم و ندامت ہوئے سر جھکائے ہوئے بولے، اے باپ، آپ اللہ کی جناب میں ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے، بے شک ہم خطا کار اور قصوروار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بہت جلد میں اپنے رب سے تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سب خاندان کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ تورات کے مطابق مصر آنے والے تقریباً 70 لوگ تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد خاندان سمیت شہر کے قریب پہنچ گئے تو وہ فوراً استقبال کے لیے باہر نکلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک لمبی مدت کے بعد بیٹے کو دیکھا تو سینے سے چمٹ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد سے عرض کیا کہ اب آپ عزت و احترام اور امن و حفاظت کے ساتھ شہر میں تشریف لے چلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد ماجد اور تمام خاندان کو شاہی سواریوں میں بٹھا کر شہر اور شاہی محل میں اتارا۔ اس کے بعد ایک دربار سجایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کو شاہی تخت پر جگہ دی گئی۔ اس کے بعد خود حضرت یوسف علیہ السلام شاہی تخت پر بیٹھے۔ اس وقت درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت کے سامنے تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ تعظیم کا یہ طریقہ شاید پچھلے نبیوں کی امت میں جائز رہا ہو، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قسم کی تعظیم کو اپنی امت کے لیے حرام قرار دیا ہے اور اس کو ذات الہی کے لیے ہی محسوس بنایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام خاندان والوں نے بھی یہی عمل کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بچپن کا زمانہ یاد آ گیا اور اپنے والد سے کہنے لگے، اور یوسف نے کہا، اے باپ، یہ ہے تاثیر اس خواب کی جو مدت ہوئی میں نے دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچا ثابت کر دیا۔ اوپر کے واقعات کے اچھے خاتمے سے متاثر ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام بے اختیار ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اس طرح دعا کی کہ اے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور باتوں کا مطلب اور نتیجہ نکالنا تعلیم دیا۔ اے آسمان و زمین کے بنانے والے، تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ بھی کیجیو کہ دنیا سے جاؤں تو تیری فرما برداری کی حالت میں جاؤں اور ان لوگوں میں داخل ہو جاؤں جو تیرے نیک بندے ہیں۔ دوستوں، تورات کے مطابق اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا تمام خاندان مصر میں ہی آباد ہو گیا۔ تاریخی حوالوں سے کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے لمبے عرصے کو مصر ہی میں گزارا، اور جب ان کی عمر 110 سال کی ہوئی تو ان کی وفات ہو گئی، تو حنوط یعنی ممی کر کے تابوت میں محفوظ رکھ دیا۔ اور ان کی وصیت کے مطابق جب موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو اس تابوت کو بھی ساتھ لے گئے اور اپنے باپ دادا کی سرزمین ہی میں لے جا کر سپرد خاک کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ ان کی قبر نابلس کے آس پاس ہے۔ یہ کنعان کا علاقہ ہے جس پر اب اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اللہ عالم۔ اہم اخلاقی باتیں۔ دوستوں، اگر کسی آدمی کا نجی مزاج عمدہ ہو اور اس کا ماحول بھی پاک، مقدس اور لطیف ہو تو اس آدمی کی زندگی اخلاق کریمانہ میں نمایاں اور اچھی صفتوں میں ممتاز ہوگی اور وہ ہر قسم کے شرف و مجد کا حامل ہوگا۔ اگر کسی آدمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان مضبوط اور صاف ستھرا ہو اور اس پر یقین پکا اور مضبوط ہو
تو پھر اس راہ کی تمام پریشانیاں اور مشکلیں اس پر آسان بلکہ آسان تر ہو جاتی ہیں، اور حق دیکھ سمجھ لینے کے بعد تمام خطرے اور مصیبتیں بیکار ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ابتلا اور آزمائش مصیبت و ہلاکت کی شکل میں ہو یا دولت و ثروت اور نفسانی اسباب کی صورت میں، ہر حالت میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہی رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے التجا کرنی چاہیے کہ وہ حق معاملے پر ثابت قدم رکھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو پھر انسان کی زندگی کا تمام تر مقصد وہی بن جاتا ہے، اور اس کے دین کی دعوت و تبلیغ کا جذبہ ہر وقت رگ رگ میں دوڑتا رہتا ہے۔ دیانت اور امانت ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کو انسان کو دینی دنیاوی سعادتوں کی کنجی کہنا چاہیے۔ خود اعتمادی انسان کی بلند صفتوں سے ایک بڑی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو یہ دولت دی ہے وہی دنیا کی مصیبتوں اور دکھوں سے گزر کر دنیا اور دین دونوں کی بلندیوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ صبر ایک شاندار خلق ہے اور بہت سی برائیوں کے لیے صبر اور ڈھال کا کام دیتا ہے۔ قرآن کریم نے سب سے زیادہ جگہوں پر اس کی فضیلت کا اعلان کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچے رتبے اور بلند درجے کا مدار اسی فضیلت پر رکھا ہے۔ تکلیف پہنچانے والے بھائیوں کی ندامت کے وقت صبر کا اختیار کرنا یعنی دل کی وسعت کا ثبوت ہے۔ بہترین اخلاق میں شکر بھی سب سے بہتر اخلاق ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق میں یہ سب سے بلند ہے۔ حسد یعنی جلن اور بغض کا انجام حسد کرنے والے اور بغض رکھنے والے کے حق ہی میں نقصان دہ ہوتا ہے، اور اگرچہ کبھی جس سے حسد اور بغض کیا گیا ہے اس کو بھی دنیا کا نقصان پہنچ جانا ممکن ہے، لیکن حسد کرنے والا کسی حال میں بھی فلاح نہیں پاتا، اور وہ دنیا اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والا جیسا ہو جاتا ہے۔ علاوہ اس کے کہ توبہ کر لے اور حسد والی زندگی کو بالکل چھوڑ دے۔ صداقت، دیانت، امانت، صبر اور شکر جیسی اونچی صفتوں والی زندگی ہی حقیقی اور کامیاب زندگی ہے، اور اگر انسان میں یہ صفتیں نہیں پائی جاتی تو پھر وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے، بلکہ اس سے بھی برا ہے۔ دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی اوپر لکھے اخلاقی مسئلوں پر گواہ ہے اور اس دعا کے لیے دعوت دے رہی ہے: اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے، تو مجھے اپنی اطاعت پر موت دیجیو اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل کیجیو، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔